کوئی ایسی آپ کو روایت یاد ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں نبی نے آواز بلند کر کے سختی سے یا ایسی بات کی ہو کہ کسی کے دل کو بری لگی ہو؟ اس میں رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میری جانب سے بہت محبت بھری مبارکباد قبول کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سفر حج کو قبول فرمائے، اور وہاں کی جانے والی ساری دعائیں جو آپ نے اپنے لیے کی ہیں، اہل خانہ کے لیے، دوست احباب کے لیے، اپنے دنیا بھر میں جو آپ سے محبت کرتے ہیں لوگ، ان کے لیے جو دعائیں کی ہیں اللہ اور یہ لوگ سب واقعی میری دعاؤں میں شامل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو شرف باریابی عطا فرمائے۔ آپ نے جس سمت رہنمائی کی اشارہ کیا، آپ تصور کیجئے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں سرکار ختمی مرتبت کی زندگی کے اندر بطور خدمتگار 9 برس کی عمر میں آئے، 10 سال تک حضور کی خدمت میں رہے، اور ان کا حضور کا تعارف کروانے کا انداز ہی یہ تھا کہ آپ حضور کے حوالے سے گفتگو یہاں سے شروع کرتے کہ میں نے 10 برس میں ایک مرتبہ بھی مجھے یاد نہیں کہ حضور نے مجھے کرخت لہجے سے پکارا ہو، کسی ایسے کام پر جو مجھ سے نہ ہو پایا ہو اس کے اوپر میری سرزنش کی ہو۔ حالانکہ وہ جاتے ہوئے کبھی بھول بھی جاتے جی، بہت ساری تواتر سے روایات میں آتا ہے، یعنی اگر میں بہت احتیاط سے بھی کام لوں تو شاید 10 سے زائد ایسی روایات ملتی ہیں جن کے اندر حضرت انس بن مالک جو ہیں وہ کسی کام سے حضور نے بھیجا اور وہ اس کو نہیں کر پائے، اور ہر مرتبہ کے احوال میں جہاں یہ بات محفوظ ہے وہیں یہ بھی ہے کہ حضور نے ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ شفقت کے ساتھ، زیادہ محبت کے ساتھ، زیادہ جسے کہتے ہیں احتیاط کے ساتھ معاملہ کیا۔ ابھی آپ حضرت سعد بن معاذ کی بات کر رہے تھے تو یہ حضور کے ان اصحاب میں سے ہیں کہ جنہیں حضور نے خود کثرت نوافل سے روکا تھا، یہ کہہ کے کہ آپ کے پاؤں جو ہیں وہ متورم ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے اوپر ورم آ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ فجر کی نماز کے لیے آ رہے تھے تو آپ کے جو پاؤں تھے ان میں ایک خاص طرح کی جو ایک توازن ہوتا ہے وہ قائم نہیں تھا، آپ کبھی لیفٹ ہوتے کبھی رائٹ ہوتے۔ جب مسجد کے اندر پہنچے تو حضور کیونکہ دور سے دیکھ رہے تھے، حضور نے خیریت دریافت کی تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی، بس صرف پاؤں آگے کیے۔ جب دیکھے حضور نے ان پاؤں کو تو پھر حضور نے ان کو یہ کہا کہ رات کی کچھ پہر میں جو ہے وہ آرام بھی کر لیا کرو۔ یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا عبادت گزار ہستی، اور پھر سرکار دو عالم سے ایسی والہانہ غیر مشروط محبت کرنے والی ہستی، اور اصحاب جو ہیں وہ ان کے تقوی اور احتیاط پسندی، یعنی لین دین کے معاملات میں بھی ان کی احتیاط جو تھی اس کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ لیکن اس ساری بات کے باوجود یہ حدیث ہمیں یہ خبر دیتی ہے کہ جو آدمی باہر کتنا ہی جو ہے وہ معتبر تصور کیا جائے، کتنا ہی لوگ اس سے جو ہے وہ خوش ہوں اور اس سے مطمئن ہوں، اگر اہل خانہ جو ہیں ان کو شکایت ہے اس سے اور ان کی دل آزاری کہیں جانے یا انجانے، اچھا عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جاننے سے ہی دل آزاری جو ہوتی ہے اس پر گرفت ہے، بھائی جاننے سے بھی جو ہے اس پہ گرفت وہ تو ہے ہی ہے، انجانے میں بھی جو ہم سے ہوتی ہے وہ بھی شمار ہو رہی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں، اس کے اوپر بھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کثرت سے معافی دیتے رہنا چاہیے اور کثرت سے معافی طلب کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ جو رویہ ہے ایسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری امت کے لیے اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اس کے اندر خیر موجود ہے۔ ڈاکٹر اس پہ ایک جملہ کہا کرتے تھے وہ میں ابھی آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ارشاد ہیں حیدرآباد سے ہمارے ساتھ۔ جی ارشاد، السلام علیکم۔ ہمارے ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے، آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنی بات، اپنے دل کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ایک اچھا مشورہ وظائف کے ساتھ آپ کو ہدیہ کریں گے۔ ارشاد السلام علیکم بیٹا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بلال بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا شکر۔ پورا نام کیا ہے ارشاد آپ کا؟ میرا نام، پورا نام ہی میرا ارشاد ہے، اور وائف آف عمران خان، حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں۔ وائف آف بلال بھائی عمران خان۔ اچھا عمران، ٹھیک ٹھیک۔ جی ارشاد فرمائیے، حکم۔ ہاں بلال بھائی، میری ایج جو ہے وہ 38 ایئر ہے، ماشاءاللہ سے میرڈ ہوں، 3 بچے بھی ہیں میرے نا جی، 2 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے، ٹھیک ہے، اور 10 سال ماشاءاللہ سے ہونے والے ہیں میری شادی کو، لیکن میں اپنے ہسبینڈ کی جو ہے نا وہ میں سیکنڈ وائف ہوں نا۔ اچھا، اس طرح سے۔ جی، پہلی وائف کہاں پر ہے؟ وہ گاؤں میں ہوتی ہے نا، ان کا ماشاءاللہ سے 14 سال کا بیٹا ہے، وہ یہاں پہ ہی اپنے ددیال کے ساتھ حیدرآباد میں ہی رہتا ہے، تو دیکھ بھال جو بھی ہوتی ہے اس کا سارا جو ہے وہ میرا ہسبینڈ ہی کرتا ہے۔ پہلے تو مسئلے مسائل صحیح چل رہے تھے، وہ میرے گھر نہ آتے ہی نہ میں ان کے گھر جاتی ہوں۔ کیوں؟ ٹھیک ہے، تعلقات اچھے نہیں رکھے ہوئے؟ نہیں، وہ نہیں رکھتے، میں رکھنا چاہتی ہوں لیکن وہ نہیں رکھتے ہیں، تو پھر ہسبینڈ بھی فورس نہیں کرتے ہیں کہ آپ جاؤ یا نہیں جاؤ۔ ٹھیک ہے، پہلے تو معاملات صحیح تھے، جیسے شادی ہوئی 1 سال تھوڑا تھا مشکل، مطلب کہ ایڈجسٹ کرنا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، لیکن اس کے بعد الحمدللہ پھر جو ہے نا صحیح ہو گیا تھا کافی حد تک معاملے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے جو ہے نا لڑکے بھیجے میرے گھر، جیسے میرے دیور ہو گئے، دیور کے بیٹے ہو گئے، میرے ہسبینڈ کا پہلی وائف کا جو ہے بھائی، وہ یہاں رہتے تھے میرے پاس،
اور جو ہے پڑھتے تھے، ان کا کھانا وانا جیسے بھی ایز اٹ جو بھی ہوتا ہے نا وہ الحمدللہ میں خود کرتی تھی ان کا. لیکن اب یہ ہے میرے ہسبینڈ کی جو ہے نا وہ گورنمنٹ جاب ہے ماشاءاللہ سے، لیکن پہلے کام وغیرہ پروجیکٹ وغیرہ چلتے تھے تو اس سے ارننگ ہوتی تھی، انکم اچھی ہوتی تھی، تو کوئی مسئلے مسائل نہیں تھے. پھر میں نے وہ گھر شفٹ کیا، میرے ان لوز والے آئے حیدرآباد شفٹ ہوئے تو وہ والا گھر میں نے ان کو دیا. ہم نے جو ہے نا وہ الگ سے گھر جو ہے نا وہ لیا. اب 3 سال مجھے اس گھر میں ہو گئے شفٹ ہوئے، لیکن یہاں پہ میرے ساتھ مسئلے مسائل کچھ زیادہ ہی ہو رہے ہیں. مسئلے مسائل سے مراد مثلاً کہ میاں بیوی میں تھوڑا بہت جیسے ہوتے ہیں وہ، اور میرے ہسبینڈ کے رزق روزی میں تنگی، جیسے کام پہلے پروجیکٹس وغیرہ آتے تھے وہ اب بالکل بند ہو گئے. 3 سال ہو گئے، پورے 3 سال. شفٹ ہونا کیوں ضروری تھا یہاں پہ؟ یہ شفٹ ہونا میرے لیے ضروری نہیں تھا، یہ بس میرے ہسبینڈ کی وجہ سے کہ ہم گھر چینج کریں گے، وہ آ رہے ہیں یہاں پہ. یہ بارشیں ہوئی تھی کوئی 3 سال پہلے نا، اس کی بات ہے نا کہ گھر ور ہمارا وہاں پہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، ان کو شفٹ ہونا ہے تو یہ گھر ہم ان کو دیتے ہیں. ہم جو وہ گھر لے رہے ہیں نا ہم اپنا لیتے ہیں. بس میں ان کے باتوں میں آ گئی. اب شفٹ تو کر لیا ہے لیکن اس میں جو ہے نا مسئلے مسائل بہت ہو رہے ہیں نا ہمارے ساتھ. جیسے بیماری ناچاکیاں، بچے ٹھیک نہیں ہیں، کبھی کبھار بچے ایسے رویہ رکھتے ہیں یا میں ماں ہو کے ان کے ساتھ ایسے رویہ رکھتی ہوں جیسے سخت رویہ ہو. کبھی یہ لگنا کہ مجھے اپنی جان مجھے اچھی نہیں لگ رہی، ہسبینڈ کا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا، بچے میرے سامنے نہ آئے، اور میرے ساتھ خود ایسی کیفیت ہو جاتی ہے. کبھی کبھی ایسے سمجھے کوئی مہینے میں 1 دفعہ، کوئی مہینے میں 2 دفعہ بھی ہو جاتی ہے اس طرح سے جیسے کوئی چیز میرے اوپر حاوی ہو گئی ہو، اور بالکل میں ہاتھ پیر کی موومنٹ بھی نہ کر پا رہی ہوں. پھر وہ میرے اوپر جو ہے وہ کل وغیرہ دم کرتے ہیں. یہ عام طور پہ سوتے ہوئے ہوتا ہے یا جاگتے ہوئے ہوتا ہے؟ نہیں، جاگتے ہوئے کوئی کام وغیرہ کر رہی ہوں، بالکل اپنے ہوش و حواس میں ہوں، اور اس طرح سے مجھے معلوم ہو جائے گا کہ یہ میری کیفیت ہونے والی ہے اور میں ایک دم سے لیٹ جاؤں گی. لیٹنے کے بعد جو بلال بھائی میری حالت ہوتی ہے نا، بس یہ سمجھ لے اس طرح لگتا ہے جیسے میری جان نکل رہی ہو نا. پھر 5-7 منٹ یہ میرے ساتھ رہتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا پھر میں صحیح ہو جاتی ہوں. لیکن یہ ہے کہ پھر میرے جسم میں جان نہیں رہتی کہ میں اٹھوں یا کوئی کام. اچھا، آپ نے ابھی تک یہ معاملہ کسی ڈاکٹر سے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کسی ڈاکٹر سے مشورہ نہیں کیا ابھی. وجہ نہیں، آپ کو لگتا ہے روحانی مسئلہ ہے؟ جی میں نے معلوم کروایا تھا نا، یہ جو مسجد کے امام ہوتے ہیں نا ان سے میں نے معلوم کروایا تھا. میرے ہسبینڈ گئے تھے تو انہوں نے ان کو بتایا ہے کہ کوئی جنات وغیرہ کا مسئلہ ہے نا اس طرح سے. تو پھر میں ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں گئی. اور ابھی جو ہے نا یہ 10 سے 15 دن ہوئے ہیں تو رائٹ میری لیگ اور رائٹ میرا آرم. ارشاد جی، مولوی صاحب کی جو بات ہے وہ بالکل بھی میری سر آنکھوں پر نہیں ہے. وہ بالکل آپ کو غلط مشورہ دے رہے ہیں بغیر تحقیق کیے ہوئے. یہ معاملہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سنجیدہ بات ہے، اس کو اتنا ہلکا اور اس کو روحانی سمجھ کے اگنور مت کرو. آپ فوراً ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں کراچی میں اچھے ہسپتال میں. یہ معاملہ جو آپ فرما رہی ہیں اگر یہ ایسا ہی ہے تو یہ بہت اچھا نہیں ہے بالکل بھی.